یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 63 تا 66 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله واللہ مع الصابرین۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور الفت ڈال دی ان کے دلوں میں، اگر آپ خرچ کرتے تھے جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا، تو الفت ان کے دلوں میں نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن اللہ نے الفت ڈال دی ان میں، بے شک وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور جتنے مومن ہیں آپ کے ساتھ وہ بھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شوق دلائیے مسلمانوں کو قتال کا۔ اگر ہوں تم میں 20 شخص ثابت قدم رہنے والے تو وہ غالب ہوں گے 200 پر، اور اگر ہوں تم میں سے 100 شخص تو غالب ہوں گے 1000 کافروں پر، اس لیے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ اب بوجھ ہلکا کر دیا اللہ نے تم پر سے، اور جان لیا کہ تم میں سستی اور ہمت کی کمی ہے، سو اگر ہوں تم میں سے 100 شخص ثابت قدم رہنے والے تو غالب ہوں گے 200 پر، اور اگر ہوں تم میں سے 1000 تو غالب ہوں گے 2000 پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں، ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ انفال کی مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں مسلمانوں کو فتح اور کامرانی اور کامیابی کا اصل سبب بتایا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی اپنی خاص مدد اور نصرت کے ساتھ مسلمانوں کی جماعت کو تائید اور نصرت عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ بتا دیا گیا کہ یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب اتحاد اور اتفاق ان کے اندر موجود ہو، اور کوئی قوم بھی جس قدر اتحاد اور اتفاق اس کے اندر ہوگا، اسی قوت اور وزن سے ان کی طاقت جمع ہوگی، اور اتحاد اور یگانگت کے رشتے قوی اور مضبوط ہوں گے، اور جس قدر اتحاد اور اتفاق کے اندر کمی ہوگی، اسی قدر وہ لوگ ڈھیلے اور کمزور پڑ جائیں گے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور نصرت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عام مسلمانوں کے دلوں میں مکمل وحدت اور الفت پیدا فرما دی تھی، حالانکہ ہجرت سے پہلے اور ایمان لانے سے پہلے یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوا کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ یہ الفت اور محبت پیدا کرنا کسی عام انسان کی بس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر آپ ساری دنیا کا مال خرچ کر کے ان کے دلوں میں الفت پیدا کرنا چاہتے تو آپ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی خاص مہربانی اور لطف سے ان کے دلوں کے اندر محبت اور الفت پیدا کر دی، ورنہ ان کو قابو میں نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ساتھ ہی یہ فرما دیا گیا کہ اگر اس حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ ظاہر کے اعتبار سے مومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی جماعت آپ کی نصرت اور تائید کے لیے، حقیقت میں تو اللہ کی مدد اور نصرت ہے جو بغیر اسباب کے بھی ہو سکتی ہے۔ تو پس پردہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد و نصرت اور ظاہری حالات کے اعتبار سے مسلمانوں کی جماعت آپ کے ساتھ ہے۔ اگلی تیسری اور چوتھی آیت میں مسلمانوں کو ایک قانون کی طرف متوجہ کیا گیا کہ اپنے حریف کے مقابلے میں جم جانا اور ثابت قدم ہو جانا ضروری ہے اور اس سے ہٹنا گناہ ہے۔ ابتدا میں یہ حکم دیا گیا کہ اگر تم 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوگے تو 200 پر غالب آ جاؤ گے، اور اگر 100 ہوگے تو 1000 پر کافروں پر تم غالب آ جاؤ گے۔ اور اس میں یہ عنوان جو ہے یہ خبر کا رکھا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ اس طرح کرنے میں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون بیان کرنا ہے کہ اپنے سے 10 گنا زیادہ دشمن کے مقابلے سے ہٹنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی مدد و نصرت بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ بعد کے حکم میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے اب تمہارے اندر ہمت کو کم پایا تو تمہارے لیے یہ حکم دے دیا کہ اپنے سے 2 گنا دشمن کے مقابلے میں ہٹنا تمہارے لیے ناجائز ہوگا، اگر اس سے زیادہ ہو تو پھر ہٹا جا سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اس آیت میں 2 کے مقابلے سے گریز ممنوع رہ گیا، اور یہی حکم آخر تک ہے جو قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا گیا ہے۔ اپنے سے دگنا دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جانا ہے اور ثابت قدم رہنا ہے، اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہوگی۔ اور آیت کے آخری حصے میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والے یعنی ان کے مقابلے میں ڈٹ جانے والے اور ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے۔ اور تاریخ اور حالات نے بتایا کہ اہل ایمان نے جب اس حکم کو پورا کیا تو اللہ کی مدد اور نصرت ان کی طرف ضرور آئی۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ آپس کا اتحاد اور اتفاق کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ لوگوں کے دلوں کے اندر باہمی الفت اور محبت کو پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی یہ نعمت نافرمانی سے حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ اطاعت اور فرما برداری میں رکھ دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ جماعتیں ہوں یا فرد ہوں، انفرادی اور اجتماعی طور پر یہی ایک اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا فرما دے گا۔ دلوں کا پائیدار اتفاق ظاہری تدبیروں سے حاصل نہیں ہو سکتا، صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رضا جوئی سے اسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور تفرقہ نہ کرو۔ یہ اللہ کی رسی قرآن مجید اور شریعت الہیہ ہے، جب اس پر آ جایا جائے گا تو پھر تفرقے ختم ہو جائیں گے۔ تو آپس کے اتحاد اور اتفاق کی جو صورت ہے وہ یہی ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ اطاعت اور فرما برداری اختیار کی جائے۔ رہی یہ بات کہ آپس کا رائے کا اختلاف وہ تو رہے گا، اس کے لیے فرمایا گیا
کہ صحیح اور فطری طریقہ یہی ہے کہ جو قرآن نے بتایا کہ تیسرے کسی کی بات کو تسلیم کر لیا جائے جو کہ ثالث کے طور پر ہو، اور یہ وہی ہونا چاہیے کہ جس کے فیصلے میں غلطی کا امکان نہ ہو۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی ایک ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آپس کے اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھنے کے لیے ایک چیز پر جمع ہو جانا، اور وہ ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا۔ تو یہ طریقہ پیدا کرنے کے لیے فرما دیا کہ اس سے آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور اتفاق کامل پیدا ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔